کاہنوں سے دور رہنا۔ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے اور زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ آیت 65۔ اس آیت سے اور قرآن کی دیگر آیتوں سے یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ غیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ آنکھ سے اوجھل جو چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے وہ غیب ہیں، جیسے ذات باری تعالیٰ، جنت، دوزخ، عذاب قبر وغیرہ۔ جیسے کل کیا ہونے والا ہے یہ بھی غیب ہے۔ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے جس نبی کو بھی غیب کا علم دینا چاہتا تھا تو وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی عورت نے کھانے میں زہر دیا، مگر آپ کو اس وقت تک معلوم نہیں ہوا جب تک وحی کے ذریعے اطلاع نہیں دی گئی۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، صحابہ کرام نہیں جانتے تھے، تو آج کل کے کاہن غیب کیسے جانتے ہوں گے؟ لہٰذا کاہنوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ ہماری آخرت تباہ کر دیتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب غیب کا علم صرف اللہ کو ہے تو کاہنوں کو کیسے غیب کا علم ہوتا ہے؟ کاہن یعنی جادوگر اس انسان کو کہتے ہیں جو آپ کو دیکھ کر آپ کے بارے میں غیب کی باتیں بتاتا ہے کہ آپ کے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ آج کل اس کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے ایسٹرالوجی یعنی ستاروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتانا، پامسٹری یعنی ہاتھوں کی لکیروں سے مستقبل بتانا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ بنایا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا ہے۔ آیت 5۔ صحیح بخاری میں قیادہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو 3 مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ نمبر 1 آسمان کی زینت کے لیے، نمبر 2 شیاطین کو مارنے اور بھگانے کے لیے، نمبر 3 بحر و بر میں راہ معلوم کرنے کے لیے۔ جو شخص ان کے علاوہ کچھ اور سمجھتا ہے اس نے غلطی کی، ہر قسم کی بھلائی سے خود کو محروم کر لیا، اور اس نے ایسے امر کا تکلف کیا جس کا اسے کچھ علم نہیں۔ صحیح بخاری۔ نجومی کے پاس جانے کی سزا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عراف یعنی قسمت کا حال اور گمشدہ چیزوں کا پتہ بتانے والے پامسٹ اور نجومی وغیرہ یا کاہن، علم رمل، علم جفر اور جادوگر وغیرہ کے پاس گیا تو اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ صحیح مسلم۔ ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندوں کو اڑا کر پھال لینا، زمین پر لکیریں کھینچنا یعنی علم رمل، اور کسی چیز کو دیکھ کر بدفعلی یعنی بدشگونی لینا، یہ سب جادو کی اقسام ہیں۔ سنن ابی داؤد۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نجومی یا کاہن کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے اس دین کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ مسند احمد۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ قرآن کی سورۃ یونس کی آیت 107 ہمارے لیے کافی ہونی چاہیے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجس اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہے نچھاور کر دے، وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے۔ اس آیت کے مطابق بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اس سے ہمیں کوئی چھین نہیں سکتا، اور اگر نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ہم سے اس نقصان کو ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ ہم سب کو حق دکھائے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اس ویڈیو کو اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔